السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کھرل یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، جب بھی کہیں بیزاری کا اظہار ہوتا ہے تو اس سے پہلے ناپسندیدگی کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دیدہ بینا جو ہوتی ہیں وہ ان ناپسندیدگی کی علامات کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر بیزاری تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن جب سسٹم خود کنفیوزڈ ہو اور ایک طرح کا متوازی نظام حکومت ہو ملکوں کے اندر یا اداروں کے اندر یا ریاستوں کے اندر، تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کلیئرٹی نہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے کیا جانا ہے، اور جب بار بار مارشل لا نافذ ہو رہے ہوں، تو پھر یہ آسان نہیں ہوتا کہ ناپسندیدگی بیزاری تک کیسے پہنچ گئی۔ کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اور اس سٹرکچر پر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے ریاست کی، جس میں صوبوں کے یا دیگر اکائیاں جو ریاست جن پر مبنی ہوتی ہے ان کے حقوق، عوام کے حقوق اور یہ سب چیزیں درج ہوتی ہیں، اور اختیارات کا تعین بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ریاستیں جو ترقی یافتہ ریاستیں ہیں ان قوانین اور ان چیزوں پر عمل درآمد کرتی ہیں جو آئین کے سانچے کے اندر ہوں، اور جو آئین سے ماورا ہوں ان سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں شروع دن سے بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے جو آئین یا دستوروں سے ماورا تھے۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہونا چاہیے تھیں وہ نہیں ہو پائیں، جو آئین سازی کا عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا، اور نظریہ ضرورت نے جنم لے لیا جو ملک غلام محمد گورنر جنرل نے ایک طرح سے آغاز کیا پاکستان میں آمریت کا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ سکندر مرزا نے اپنے تئیں تلا آزمائی کی، اور اس کے بعد جنرل ایوب خان آ گئے، انہوں نے کیا، اور اس سب کے ہوتے ہوئے کہ پاکستان کی وہ اکائیاں یا پاکستان کے وہ صوبے جو پہلے ہی ترقی کی دوڑ میں اس لیول پر نہیں تھے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا، ان میں احساس محرومی اور زیادہ بڑھ گیا۔ جب احساس محرومی ان میں بڑھا تو پھر اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو بھی، عوام کو بھی اور باقی صوبوں کو بھی انہوں نے نہیں لیا۔ وہ اپنی ایک احساس محرومی میں گرفتار تھے کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، ایکویٹی صحیح نہیں، ایکوالٹی صحیح نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں، اور پھر یکا یک ہمیں یوں پتہ چلا 2010 کے بعد کے ادوار میں یا 10 کے بعد فوراً پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے علاقے، خاص طور پر بلوچستان اور KPK میں بہت سارے حصے ہم سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بلوچستان نے تو بیزاری کا اظہار ایک عرصہ سے کر دیا تھا، لیکن اب یہ بیزاری مڈل کلاس میں جا کے پہنچی ہے، پہلے یہ وڈیروں تک تھی۔ تو اب اس بیزاری کو جانچنا یا اس کا سدباب کرنا یا اس کا مداوع کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن اگر نیت کر لی جائے تو کیا نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں۔ میرے نزدیک اس جو بیزاری سے پہلے کا درجہ ہے، یعنی ناپسندیدگی یا احساس محرومی، اس کی شروعات تو 1948 میں ہی ہو گئی تھی، جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت اسٹینڈ سٹل ٹریٹی ہوا تھا، اور اس اسٹینڈ سٹل ٹریٹی کے نتیجے میں جو چیزیں ہونا چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں، بلکہ بہت سارے وعدے وفا نہیں ہوئے تھے، وفاق یا سسٹم یا مرکز کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے، جو خان افقلات سے کیے گئے یا جو بلوچستان کی عوام سے کیے گئے۔ بلوچستان کی عوام چونکہ ایک اسپارسلی پاپولیٹڈ، بہت دور اور کم آبادی والا بہت بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے، تو اس میں ترقی کا عمل یا ترقیاتی کاموں کا عمل وہ نہیں ہو سکا تھا اس دوران میں، تو یہ محرومی بڑھتی گئی۔ اس دور میں لاہور آنا ایسا ہی تھا جیسے بیرون ملک جانے والی بات ہو، نہ ان کے پاس ذرائع آمد و رفت تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سوچ تھی، نہ تعلیمی ادارے تھے، تو یہ تو وہ دور ہے۔ لیکن جیسے ہی ویسٹرن ایجوکیشن یا ایجوکیشن کا نظام بہتر ہونا شروع ہوا پاکستان کے دیگر حصوں میں، تو وہاں کے جو کرتا دھرتا یا وہاں کے جو بااثر لوگ تھے وہ اس علاقے میں یا پنجاب میں خاص طور پر تعلیم کے لیے آتے رہے، تو یہاں سے بائیں بازو کی تحریکیں جو چل رہی تھیں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان بائیں بازو کی تحریکوں کے زیر اثر وہاں بھی تحریکیں حقوق کے لیے شروع ہوئیں، اور ان تحریکوں
میں سے بعض تحریکیں مسلح بھی ہو گئیں۔ مسلح تحریکوں کا آغاز تو ایک طرح سے 1948 میں عبد الکریم خان نے ہی کر دیا تھا، جو خان آف کلات کے بھائی تھے اور جنہوں نے الحاق پاکستان کے ساتھ الحاق بلوچستان کو ایک طرح سے ناپسند کیا تھا اور مخالفت کر دی تھی۔ بلوچستان کی اس وقت کی جو مکننہ یا لیجسلیچر، اس کے دونوں ایوانوں میں پاکستان مخالفت کی گئی تھی۔ بعد میں یہ مخالفت اور انٹینسیفائی ہوتی چلی گئی جب 1958 میں مارشل لا لگا اور اس کے نتیجے میں فوجی ایکشن جو ایک طرح سے ان لوگوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی یا ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی جو وہاں تحریکیں چلا رہے تھے بلوچستان کے اندر۔ نواب نوروز خان ظاہری جیسے لوگ اٹھے اور انتہائی عمر رسیدہ یہ شخص کافی دیر تک مزاحمت کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ گرفتار ہوا اور پھر اس کے 6 یا 7 ساتھیوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ اس کو سزائے عمر قید ہوئی، جبکہ اس کے بیٹے سمیت 6 افراد کو سزائے موت دی گئی فوجی عدالت میں۔ حیدرآباد میں اور سکھر میں یہ سزائیں اور ان پر عمل درآمد ہوا تھا۔ یہ وہ دور، اس کے رد عمل میں بہت بڑا پھر خلفشار شروع ہوا اور اس خلفشار نے انٹینسیفائی اس وقت ہوا جب 1973 میں بلوچستان حکومت اور خیبر پختونخوا حکومتیں جو حقوق کی مانگ کر رہی تھیں ان کو ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت صدر پاکستان تھے انہوں نے ختم کر دیا۔ ان کے ختم کرنے کے بعد سے لے کر آن ورڈ جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت کی بغاوت کو تو جس میں مری قبائل، مینگل قبائل زیادہ نمایاں تھے، بزنجو بھی تھے، انہوں نے جب یہ بغاوتیں یا ایک طرح سے وہ کہہ لیں کہ آپ سورش پیدا کی تو اس کو کلا کما کرنے کے لیے ایرانی حکومت رضا شاہ پہلوی کی حکومت سے امداد آئی اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے وہ گریلا وارفیئر تو ختم ہو گئی، لیکن اس دوران بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جانے کے ساتھ ہی جنرل ضیاء الحق جب مارشل لا لے کر آئے تو انہوں نے بہت سارے ان وڈیروں کو جو ان شورشوں کے انچارج تھے، رہنما تھے، ان کے ساتھ صلح کر لی اور انہیں مختلف عہدے بھی دے دیے، جس میں اور ان عہدوں کے نتیجے میں کچھ مراتیں بھی مل گئیں اور کچھ چیزیں بھی مل گئیں، لیکن یہ عرصہ زیادہ تک نہیں چل سکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کا دور ہمیں سامنے آتا ہے۔ 90s میں بھی مرات ملتی رہیں، کبھی اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بنتے رہے، کبھی مینگل بنتے رہے، کبھی مگسی بنتے رہے، کبھی اور کوئی بنتے رہے، یہاں تک کہ مشرف کی حکومت آ گئی۔ تو مشرف نے 2004 میں جو خلفشار شروع ہوئی اس کے دور میں تو یہ بھی ایک طرح سے آمریت کے خلاف بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حقوق کے لیے بھی تھی، اور اس خلفشار میں اب ایک اور انٹینسیفیکیشن اس طرح سے آئی جب وہ ڈاکٹر کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر کے واقعے کے بعد وہ اس میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں ڈیوییٹ نہ ہو جاؤں اپنے حقائق سے، آپ وہ سوئی والے واقعے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا انویسٹیگیشن ہوئی اور کیا رپورٹ سامنے آئیں۔ اس کے بعد بگٹی قبائل بہت زیادہ اکبر بگٹی کی رہنمائی میں حکومت یا ریاست کے خلاف ہو گئے اور ایک مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اسی مسلح جدوجہد کے دوران 26 اگست 2006 کو اکبر بگٹی کی موت واقع ہوئی اور اس کا الزام مشرف پر اور مشرف کے کچھ ساتھیوں پر لگا۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا سلسلہ اور زیادہ انٹینسیفائی کرتا چلا گیا۔ اس میں اب بہت ساری حقوق اور ان کی مانگیں ہوئیں۔ ایک تو پہلے تھے کہ بلوچستان کو رائلٹی دی جائے ان نیچرل ریسورسز کی جو ٹیپ کیے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں بلوچستان کے اندر سے، اور وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جس سے بلوچستان کی فلاح ہو سکے یا بلوچستان کے جو بقول حکومت کے یا ریاست کے کہ بلوچستان کے نوابوں کی فلاح ہو سکے۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ جن حقوق کی بات کی گئی تھی، جن پروجیکٹس کی بات کی گئی تھی شروع میں، جن تعلیمی اداروں کی تعلیمی نظام کی بات کی گئی تھی، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ وہ بھی جب نہیں ہو سکا تو پھر یہ احساس محرومی اور زیادہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ پن پوائنٹ بن رہا تھا کہ احساس محرومی سے احساس بیزاری کی طرف، یعنی پاکستان سے بیزاری کی طرف۔ تو اسی دوران میں وارداتیں بھی پھر بے تحاشا واقعات ہوئے، فوج
اور دیگر اداروں نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی. فرنٹیئر کانسٹیبلری نے کارروائیاں بھی کی. نتیجے میں اور اموات ہوئیں, پکڑ دکڑ ہوئی. جب پکڑ دکڑ ہوئی تو اس میں پھر ایک مسنگ پرسنز کا شروع ہو گیا سلسلہ. یہ مسنگ پرسنز کا سلسلہ تب سے لے کر, یعنی مشرف کے دور سے لے کر اب تک یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. مسنگ پرسنز کی تفصیل یا لسٹ اطراف سے مختلف ہے. ایک طرف مسنگ پرسنز کی لسٹ میں بہت زیادہ لوگ بتائے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف مسنگ پرسنز کی لسٹ میں بتائی جا رہی ہے کم ہے, اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کے خلاف کیا کیا کیسز بھی ہیں, لیکن ابھی تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انٹرنیشنل فورم پر بھی بلوچ لبریشن کی جو تحریکیں ہیں یا بلوچ جو تشدد پسند یا دہشت گردانہ تحریکیں آپ یہ کہہ چکے ہیں, یا حتیٰ کہ پولیٹیکل بھی جو سیمائی پولیٹیکل تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کوئی فورم اس پہ کوئی بات نہیں کیا, تاکہ بلوچستان کی جو سب سے زیادہ متحرک متشدد دہشت گردانہ تنظیم ہے اس کو اقوام متحدہ, امریکہ, یو کے اور پاکستان نے دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈکلیئر بھی کر رکھا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ احساس بیزاری میں بہت سارے انٹرویوز جو مجھے دیکھنے کا موقع ملے, جو مختلف فورمز پہ مختلف یہ جو باغی رہنما ہے, انڈر گراؤنڈ رہنما ہے, جو مختلف ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں یا وہاں سے کارروائی کرتے ہیں, چھاپہ مردار کارروائی, گوریلا وارفیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کو مسنگ کیا جا رہا ہے, پرتشدد ان کی نعشیں ملتی ہیں, تو کیوں نہ اس کے بدلے میں ہم بھی اسی طرح کا نقصان کریں, اسی طرح کا بے گناہ شہریوں کا نقصان کریں. تو یہ جو ریسنٹلی موسیٰ خیل میں واقعہ پیش آیا, ایک طرح سے یہ ان کی طرف سے میسج ہے, BLA کی طرف سے اور BLF کے آف شوٹس کی طرف سے یا اس کے سبسیڈری گروپس کی طرف سے, کہ اگر آپ ہمارے لوگوں کو مسنگ کریں گے تو ہم پھر آپ کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, چاہے وہ عام لوگ ہی کیوں نہ ہوں. جبکہ عام بلوچی اس بات کی بالکل نندیا کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات عام لوگ اور بے گناہ لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس میں حتیٰ کہ مہرنگ بلوچ جو بہت زیادہ کرتی ہے وکالت مسنگ پرسنز کی, اور اس کے لیے اس نے تحریک بھی چلا رکھی ہے, بلوچ یکجہتی کونسل وغیرہ, اس پہ بھی اس نے, اس پلیٹ فارم سے بھی اس نے اس چیز کی مذمت کی ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت اور ریاست بھی مسنگ پرسنز کو سامنے لائے, جو زندہ ہیں ان کو سامنے لائے, اور جن کو بلا وجہ قید کر رکھا ہے ان کو آزاد کیا جائے. یہ تو یہاں تک صورتحال پہنچی ہے. اب آپ بتائیے کہ آگے کس طرف جا سکتا ہے. اب ایک چیز تو جو پوائنٹ ہے وہ سامنے ہے کہ انٹرنیشنل انٹرونشن بہت زیادہ ہے اب, اور وہ انٹرونشن خاص طور پر بھارت کی طرف سے نظر آ رہی ہے, اور اس کا اعتراف مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف طریقوں سے بھارتی زعما کر بھی چکے ہیں, چاہے وہ شرم الشیخ میں منموہن سنگھ ہوں, سابق وزیر اعظم ہندوستان, یا مودی کے مختلف بیانات ہوں, یا اجیت دوول کی باتیں ہوں, یا حال ہی میں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی باتیں ہوں, ان سے کہیں نہ کہیں یہ انڈیکیشنز ضرور ملتے ہیں. اور پھر جو پکڑا گیا تھا یہاں سے گلبھوشن یادو, اس کی بھی جو کنفیشنز ہیں اور جو نکلی ہیں باتیں ان سے بھی یہی اخذ ہوتا ہے کہ انڈیا پوری طرح متحرک ہے پاکستان کے ان علاقوں میں, اور وہ بدلہ لے رہا ہے. مبینہ طور پر جو پاکستان کے اوپر الزام یا پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیر میں بہت زیادہ مداخلت کرتا ہے اور کشمیری تحریک کو ہوا دینے میں اس کا کردار ہے, اور دوسری طرف یہ کہ انڈین پنجاب میں جو واقعات رونما ہوئے, سیپریٹسٹ موومنٹس جو چل رہی تھی سکھوں کی, اس کے حوالے سے, تو یہ وہ چیزیں جس کا بار بار یہ کہا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے پاس چانسز اس لحاظ سے محدود ہیں اور لمیٹڈ ٹائم بھی ہے. ایک تو یہ کہ یہ تحریک بہت زیادہ متحرک ہے, انڈیا کے فائنانسز ہم سے کہیں زیادہ ہیں, اور انڈیا اگر اسپانسر کر رہا ہے اس کو تو یقیناً وہ زیادہ ویلیو کر رہا ہوگا, اور اس کی ڈیمونسٹریشنز بھی ہمارے سامنے ہیں. دوسرا جو دیکھنے سے یا سننے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے کچھ ارب روپے اب مختص تو کیے ہیں اور فوراً ریلیز بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان جو خود مقروض ہے بہت زیادہ, اس وقت اتنے زیادہ پیسے بلوچستان کے اندر خرچ نہیں کر سکتا, تو لہٰذا جو احساس محرومی ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اور احساس محرومی
ہی احساس بیزاری اصل میں پیدا کرتا ہے پاکستان سے۔ اسی طرح ایک اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کو کئی فرنٹس پہ خلفشاروں کا سامنا ہے۔ ایک خلفشار براہ راست انڈیا کی جانب سے کشمیر کی صورت میں، جو ایک فرنٹ کے طور پر ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ دوسری خلفشار ٹی ایل پی کی جانب سے ہے، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، بینڈ آرگنائزیشن خارج کی جانب سے ہے، جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پر کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اور تیسری اب یہ ایک بہت بڑی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ آلریڈی اسکیٹرڈ اور انویسٹ ہو چکے ہیں، اور ان انویسٹڈ ریسورسز کے ہوتے ہوئے پاکستان کا اس طرف خاص طور پر فوراً عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ اپریہنشنز ہیں پاکستان کے لیے۔ اور پھر دوسرا اور بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی جدوجہد، چاہے وہ مسلح اور بیزاری کی ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بے جا یا بہت زیادہ اسلحے کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ اسلحہ محبت میں بدل سکتا ہے، یا کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تو یقیناً یہ الٹیمیٹلی یہ نفرتیں پھر برو کرتی رہیں گی اور بڑھتی رہیں گی۔ ایک چھوٹی سی نفرت جو 1948 میں الحاق کے وقت ہوئی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے اب پورے صوبے میں ہے، اور اس میں خاص طور پر ساؤدرن بلوچستان، جس میں گوادر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، وہ شامل ہیں، وہاں پہ یہ زیادہ پنپ چکی ہے۔ اور وہاں پہ مڈل کلاس ہے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، کم عمر نوجوان بھی شامل ہیں، ایجوکیٹڈ نوجوان بھی شامل ہیں، ان تحریکوں میں یا ان چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو ٹیکل کرنے کے لیے پہلے تو ان کے دماغوں کو ڈی بریف کرنا ہوگا، اور انہیں بتانا ہوگا کہ یہ جو حقیقت ہے، تصویر کا ایک رخ جو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف ایک رخ ہی ہے، جبکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت زیادہ آگے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے، اور ان کے مفادات پاکستان کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اور ریاست کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سب کو بزور بازو ایک لڑی میں پرو کے رکھے۔ تو یہ اب ایک طرح کا کئی ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں اور کئی کویشچن مارکس ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانی حکومت کے لیے اور پاکستان ریاست کے لیے، کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی، لمیٹڈ وسائل کے ہوتے ہوئے بھی، جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، جو ملک دشمنی کر رہے ہیں، ان کا کلا کما بھی کرنا، اور باقیوں کو جو پاکستانی ہیں، چاہے وہ بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں یا پنجابی ہیں، ان سب کی حفاظت کرنا بھی۔ یہ روز روز تو واقعات ایسے ہوں گے تو پھر یقیناً میسج اور غلط جائے گا، اور اس طرح کی خلفشار دوسرے صوبوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جلد یہ کرنا ہوگا، اور اپنے ریسورسز کو، بڑے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ان کو بہتر طریقے سے بروئے کار لانا ہوگا۔ پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگر آپ کو یہ پسند آیا، اور اس ٹائم لائن اور یہ جو واقعات اور ان کے رد عمل میں ہونے والے واقعات، اور پھر ان کے اسباب اور ان کو کیسے روکنا ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ کو سمجھ آئی ہو، یا میں سمجھا پایا ہوں، یا آپ کو مطمئن کر پایا ہوں، پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔